بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم لوگ سبق نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سبق کو رواں پڑھیں گے، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، قا۔ دیکھیں ہم نے ان میں فرق کرنا ہے کہ جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک پڑھیں گے، اور جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے موٹا ریڈ کرنا ہے۔ اسی طرح جن حروف میں سیٹی کی آواز ہے ان کو اسی طرح ریڈ کریں گے، جن میں نہیں ہے، جن کو نرمی سے ادا کرنا ہے ان کو نرمی سے ادا کریں گے۔ تا، قا۔ اب دیکھیں ان دونوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن ہم نے تجوید و قرات کے ساتھ جس طرح ان لیٹرز کو پیچھے ریڈ کیا ہے اسی انداز سے ہم لوگ ان کو ریڈ کریں گے۔ تا، قا، زا، ذال، وا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ یہ ہیں حروف قریب الصوت 16۔ آپ لوگوں نے پہلے ان کو سمجھنا ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے کیسے ریڈ کرنا ہے۔ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں نے فرق کرنا ہے۔ اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سبق کو رواں پڑھیں، لیکن ہم لوگ ود سپیلنگ بھی ریڈ کریں گے، حرکات کے ساتھ بھی ریڈ کریں گے، اور وداؤٹ سپیلنگ بھی ریڈ کریں گے۔ حرکات کے بغیر بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس سبق کو ریڈ کریں گے، تاکہ جو لوگ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تا، زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا، تی، تو۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو طا کو ہم لوگ ٹھیک یعنی کہ موٹا ریڈ کریں گے۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا، طی، طو۔ ٹھیک ہے، ان میں ہم نے یہ فرق کیا ہے کہ تا باریک ہے اور طا موٹا ہے۔ زا زبر زا، جب ہم لوگ لیٹرز کو ریڈ کریں گے تو لیٹر کو تھوڑا سا ہم لوگ ایک الف جتنا لمبا کریں گے، لیکن جس وقت اس کے اوپر ہم لوگ حرکات کو پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو لگا دیں گے تو پھر ان لیٹرز کو لانگ نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے۔ زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ ٹھیک ہے، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ اب دیکھیں کہ زا اور ذال میں کتنا فرق ہے۔ جو لوگ ریگولر میرے ساتھ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے جب سبق نمبر 1 سٹارٹ کروایا تھا تو
اچھے طریقے سے میں نے سمجھایا تھا، انڈرسٹینڈ کروایا تھا کہ ان لیٹرز کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور ان میں کیسے فرق کرنا ہے، اور زا جو ہے وہ کون سے لیٹرز میں سے ہے، زال کون سے لیٹرز میں سے ہے، یہ میں نے سارا کچھ سبق نمبر 1 میں بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح سبق نمبر 2 میں بھی آپ کو لوگوں کو ریڈ کروایا تھا۔ نیکسٹ دیکھیں، وا زبر وا، وا زیوی، وا پیش وہ، وا وی وہ۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں فرق کرنا یہ ہے، سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، سٹی کی آواز نہیں آتی، سین کو باریک پڑھتے ہیں، اس میں تیز سٹی کی طرح آواز نکلتی ہے۔ صاد میں سٹی کی آواز ہے، لیکن صاد کو ہم لوگ موٹا ریڈ کریں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس میں سٹی کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ سی سو، سا سی سو، صا سی سو، ٹھیک ہے۔ دا دی دو، دال باریک، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضا ضی ضو۔ اسی طرح کاف باریک، کا کی کو، قاف موٹا، قا قی قو۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں پیج کے اوپر، فرسٹ لیٹر ہے ہا۔ ہا یہ جو 2 آئیز والا ہے، اس کو ہم لوگ خلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، ہا ہی ہو۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں ہا، اس کو کیسے ریڈ کریں گے، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جیسے کہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، آ ای او، آ عی عو، ٹھیک ہے۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عیا عی عو۔ اسی طرح خا خی خو، غا غی غو، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، غین اور خا کا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم لوگوں نے یہ سارا سبق کمپلیٹ ریاد کر کے آنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے جسٹ اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو حروف قریب الصوت ہیں، ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان میں ہم لوگوں نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے جو حروف مستعلیہ ہیں ان میں بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ان کو موٹا پڑھنا ہے، باقی جو حروف آپس میں ملتے ہیں ان کی آواز میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس سبق کو آپ لوگ رواں بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر زیر پیش لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ مزید اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسرے دوست احباب کو فائدہ ہو سکے، اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔